الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، میں نے الحمدللہ آپ کے سامنے پارہ نمبر 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 8 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے گھوڑے اور خچر اور گدھے تمہاری سواری کے لیے پیدا کیے اور تمہاری زیب و زینت کے لیے پیدا کیے، اور اللہ تعالیٰ وہ چیزیں پیدا کرے گا جن کو تم ابھی نہیں جانتے۔ برادران اسلام، آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ آپ نے سن لیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور احسان ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے تمہاری سواری کے لیے اور تمہاری زیب و زینت کے لیے گھوڑے پیدا کیے ہیں، خچر پیدا کیے ہیں اور گدھے پیدا کیے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، اس وقت سواری کے سب سے بہترین جانور یہی تھے، اور زیب و زینت کے سب سے زیادہ لائق یہی جانور تھے۔ گھوڑوں کو بڑے زیب و زینت کے لیے، روب و دبدبہ کے لیے پالا جاتا تھا، جنگوں کے لیے پالا جاتا تھا۔ جس کے پاس زیادہ گھوڑے، اس کا روب و دبدبہ بھی زیادہ، جس کے پاس گھوڑوں کی تعداد زیادہ، اس کی زیب و زینت بھی زیادہ۔ جس طرح کہ آج کل جدید گاڑیاں، یہ چیزیں آ گئی ہیں، تو اس وقت یہ زیب و زینت کا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح خچر، اسی طرح گدھا، جس کو عربی میں حمار کہتے ہیں، یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے انتہائی اہم ترین سواری کے جانور تھے، اور بعض جگہ تو گھوڑوں سے جو گدھے ہیں، جن کو حمار کہا جاتا ہے، ان کو زیادہ بہتر سمجھا جاتا تھا۔ ایک ہمارا یہ آئیڈیا ہے برصغیر پاک و ہند کا کہ ہم گھوڑے کو سب سے بہتر، اس کے بعد خچر اور اس کے بعد گدھا سمجھتے ہیں، اور گدھے کو تو بیچارے کو بیکار سے ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن اس وقت گدھا بعض اوقات خچر سے زیادہ اہم تھا اور بعض اوقات گھوڑے سے زیادہ اہم تھا۔ بہرحال ان تینوں جانوروں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم نے گھوڑے اور خچر اور گدھے تمہاری سواری کے لیے پیدا کیے ہیں اور تمہاری زیب و زینت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ آیت کا یہ جو حصہ ہے، یہ بڑا قابل غور ہے۔ آیت کریمہ کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ پیش گوئی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ابھی ایسی مخلوق پیدا کرے گا، ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کو تم ابھی نہیں جانتے۔ جب قرآن پاک اتر رہا تھا، اس وقت لوگوں کے خواب و خیال میں بھی یہ چیز نہیں آ سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ وہ مخلوقات اور وہ چیزیں اور وہ ایجادات پیدا کرے گا جن کا سر دست تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اس وقت آپ دیکھیں، پچھلے زمانے کے اندر چلے جائیں، عام لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے بتانے سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان چیزوں کی خبر تھی، لیکن عام لوگوں کو ان چیزوں کا تصور اور خیال تک بھی نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی اور مخلوق پیدا ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ مسلسل ایسی مخلوقات زمین کے نیچے، سمندر میں، جنگلوں میں اور مختلف مقامات پر پیدا کرتا ہے، ان کی روزی کا بھی بندوبست کرتا ہے جن کو ہم جانتے ہی نہیں۔ ایسی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مخلوقات موجود ہیں جن کے بارے میں ہمارا علم 0/0 ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پالتا بھی ہے، ان کو رزق بھی دیتا ہے اور ان کی نگرانی بھی کرتا ہے۔ اسی طرح اب تو یہ جو قرآن پاک کی پیش گوئی ہے، ہر بندہ اپنی اس کھلی آنکھ سے قرآن پاک کی اس پیش گوئی کی صداقت دیکھ سکتا ہے۔ اس سے مراد وہ سواریاں بھی ہیں، چونکہ پیچھے اللہ نے سواریوں کا ذکر کیا ہے، زیب و زینت کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے گھوڑے، خچر، گدھے تمہاری سواری کے لیے، زیب و زینت کے لیے پیدا کیے۔ اس سے جہاں مخلوقات کی پیدائش مراد ہے، نئی نئی ایجادات، نئی نئی چیزیں اور نئی نئی اشیاء کی جو بنانا ہے اور ایجاد ہونا ہے، ان کا بھی ذکر موجود ہے۔ قرآن پاک نے 1500 سال پہلے یہ پیش گوئی کی، اور آج یہ پیش گوئی ہر بندہ
اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے اور اس کی صداقت کا مشاہدہ کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سواریاں پیدا کر دی ہیں جن کا ماضی میں تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ کار، بسیں، ریل گاڑیاں، ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر اور اس طرح کی کتنی سواریاں ہیں، جدید ترین ایجادات، جنگی طیارے، جنگی چیزیں اور ایسے ایسے ایٹم بم اور ایسے ایسے ہائیڈروجن بم، ایسے ایسے میزائل، ایسی جدید ترین ٹیکنالوجی، خود یہ موبائل کی ٹیکنالوجی، اسی طرح ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایجادات ہو چکی ہیں جنہیں دیکھ کر عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ اتنی ایجادات ہو چکی ہیں، ہر چیز کے اوپر ریسرچ کی جا رہی ہے، اور قرآن پاک 1500 سال پہلے بتا رہا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ وہ چیزیں، وہ سواریاں، وہ مخلوقات پیدا کرے گا جن کو تم ابھی نہیں جانتے۔ ماضی میں انسان کہاں جانتا تھا کہ ہوائی جہاز 200-300 سال پیچھے آپ چلے جائیں، کوئی بندہ موٹر سائیکل کو دیکھ کے ڈر جائے گا کہ یار یہ موٹر سائیکل یہ کیا چیز ہے، بھاگی جا رہی ہے، 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہوائی جہاز کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بسیں اور ریل گاڑیاں، اور آج کل تو نئی نئی ایجادات آتی رہتی ہیں، ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ آگے ہی ہوگی، یار اس سے بھی بہتر آ سکتی ہے، اس سے بھی بہتر آ سکتی ہے۔ اب تو بندے 2 کھڑے ہو جائیں، وہ کہتا ہے یار دنیا یہاں سے یہاں تک پہنچ گئی، وہ کہے گا نہیں یہاں سے یہاں تک پہنچ گئی، ایک اور میں نے نئی بات سنی ہے۔ ہر بندے کے پاس معلومات کا عجیب خزانہ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں پیش گوئی فرمائی تھی، اور یہ پیش گوئی حرف بہ حرف پوری ہوتے دنیا کا ہر بندہ دیکھ سکتا ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی آیت کوئی آج نازل ہوئی ہے، یہ قرآن پاک کی آیت تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 800 سے 1500 سال پہلے نازل ہوئی۔ اور قرآن پاک کیا کہہ رہا، پتہ چلا قرآن پاک غیب کی خبریں دیتا ہے، قرآن پاک پیشین گوئیاں کرتا ہے۔ میں انشاءاللہ گاہے بگاہے قرآن پاک کی پیش گوئیاں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ کا ایمان اور تازہ ہو جائے گا اور بڑھ جائے گا کہ قرآن پاک نے جو باتیں کی تھیں آج الحمدللہ وہ مکمل طور پہ پوری ہو رہی ہیں، اور ان کو پوری ہوتے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہاں ایک بڑی دلچسپ بات بھی عرض کروں گا کہ آج کل یہ کہا جاتا ہے انسان بڑی ترقی کر گیا ہے، انسان بہت آگے پہنچ چکا ہے، انسان چاند پر جا پہنچا ہے، انسان نے بڑی ترقی کر لی ہے، بہت آگے نکل گیا ہے۔ حالانکہ انسان نے بالکل ترقی حاصل نہیں کی، انسان تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے جہاں پہلے تھا۔ انسان کی پہلے بھی 2 آنکھیں ہوتی تھی، آج کل بھی 2 آنکھیں، پہلے بھی 2 کان ہوتے تھے، آج کل بھی 2 کان ہیں، پہلے بھی 32 دانت منہ کے اندر ہوتے تھے، آج کل بھی وہی ہیں، 2 ہاتھ ہوتے تھے، آج کل بھی وہی ہیں، 2 پاؤں ہوتے تھے، آج کل بھی وہی ہیں، 1 دل، 1 جگر، 1 دماغ ہوتا تھا، آج کل بھی وہی ہے۔ انسان وہیں کھڑا ہے، پہلے بھی سر پہ بال ہوتے تھے، آج کل بھی ہوتے ہیں۔ انسان وہیں کا وہیں کھڑا ہے، انسان نے کوئی ترقی نہیں کی۔ انسان جدھر کھڑا ہے ادھر ہی کھڑا ہے، ذاتی طور پہ اپنے اعضائے جسمانی کے طور پہ انسان نے ذرہ برابر بھی ترقی نہیں کی، کوئی ترقی نہیں، انسان تو وہیں کھڑا ہے۔ ترقی کس نے کی ہے؟ اشیاء نے، معدنیات نے اور دیگر چیزوں نے، آلات نے، اشیاء نے، بلکہ میں آسان زبان میں کہہ دوں ٹین ڈبے نے ترقی کی ہے، لوہے نے ترقی کی ہے، اور اسی طرح سلور نے ترقی کی ہے، ایلومینیم نے ترقی کی ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ کی چیزیں مختلف ایسے جوڑی تو موبائل بن گیا، ایسے جوڑی گاڑی اور کار بن گئی، مختلف طریقے سے ان کے لوہے کو جوڑا گیا تو ریل گاڑی بن گئی۔ اسی طرح ہوائی جہاز کا حال ہے، اسی طرح ایٹم بم کا حال ہے، یہی حال ہائیڈروجن بم کا ہے، یہی حال جو ہے میزائلوں کا ہے، اور یہی حال اللہ تعالیٰ کی جو باقی انسان کو جو دماغی صلاحیتیں دی تھیں ان کو بروئے کار لا کر جو اس نے ایجادات کی، یہ بھی اللہ کی دین ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ وہ چیزیں پیدا کرے گا جن کو تم نہیں جانتے۔ انسان وہیں کا وہیں کھڑا ہے، جب سے پیدا ہوا ہے ادھر کا ادھر ہی کھڑا ہے، بس یہ بیٹھا پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، سیر سپاٹے کر رہا ہے، سہولیات سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن انسان نے کوئی ترقی نہیں کی۔ انسان نے ترقی نہیں کی، لوہے نے، ٹین ڈبے نے اور اشیاء نے، مختلف چیزوں نے، ان چیزوں نے ترقی کی ہے۔ اور آپ دیکھیں انسان بس چاند پر بھی پہنچ جائے تو ہے تو انسان وہی، اگر پہنچ جائے چاند پر پہنچ جائے، سورج پر پہنچ جائے، اور آج کل تو انسان کہہ رہا میں مریخ پر پہنچ چکا ہوں اور وہاں مجھے پانی کے کچھ قطرے نظر آئے، کچھ نشانات نظر آ رہے ہیں، اب ہم مریخ کی طرف اڑان بھرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ لیکن انسان جہاں مرضی پہنچ جائے، انسان وہی کا وہی رہے گا، وہی کھانے پینے کا نظام ہے اس کا، وہی پیشاب پاخانے کا وہی نظام ہے جو پرانا چلا رہا ہے۔ انسان وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ اللہ کی چیزوں نے، اللہ کی اشیاء نے، اللہ تعالیٰ نے جو مختلف مٹیریل پیدا کیا ہے، ان ذرات نے، ایٹم بم بھی کس سے بنا ہے؟ ذرے سے۔ ایٹم بم مادے کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو ایٹم بم کہتے ہیں، ایٹم کہتے ہیں۔ اس سے پھر مختلف قسم کے عملیات ہوئے،
پروٹان، نیوٹران، الیکٹران، ان کو پھر جوڑ کے ملایا گیا ایک تکنیک کے ساتھ، ایٹم بم کا جو ہے یہ جو نسخہ ہے وہ سامنے آیا۔ اسی طرح باقی معاملات ہیں میرے بھائیوں، میڈیکل کی دنیا میں، سائنس کی دنیا میں، ایجادات کی دنیا میں، سب جگہ آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی چیزوں نے ترقی کی ہے۔ اللہ نے انسان کی کھوپڑی میں دماغ ڈالا، اس نے اس کو استعمال کیا، چیزوں کو مختلف طریقے سے جوڑا، مختلف طریقے سے ان کی شکلوں کو ڈھالا اور مختلف چیزیں بن گئیں۔ یہ جو چیزیں انسان نے بنائی ہوئی ہیں نا، یہ بھی اللہ ہی کا کمال ہے۔ اللہ نہ دماغ دیتا، نہ انسان اسے استعمال کرتا، نہ یہ ایجادات ہوتی اور نہ یہ ہماری سہولیات کا ذریعہ بنتی۔ لیکن اللہ کی بات وہی سچی ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ وہ چیزیں پیدا کرے گا جن کو تم نہیں جانتے، اور ابھی ہم بھی نہیں جانتے بہت ساری چیزیں، ابھی بہت ساری چیزیں مستقبل میں آنے والی ہیں، ایسی ایجادات، ایسی مخلوقات جن کو سر دست ہم نہیں جانتے۔ اور آخر میں یہ بات کہہ کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، انسان نے زیادہ سے زیادہ ترقی کی ہے جس پر انسان آج کل اکڑتا پھر رہا ہے۔ انسان خدا بننے کی کوشش میں ہے مصروف، خدا یہ تماشا بھی دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ تماشا بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے انسان کا حال اللہ کے سامنے وہی ہے کہ مچھلی نے ڈھیل پائی ہے، لقمے پہ شاد ہے، صیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نکل گئی۔ جس طرح مچھلی کو پکڑنے کے لیے ہم کنڈی لگاتے ہیں تو اس کو گوشت کا ایک ٹکڑا نظر آتا ہے، اس کو پکڑتی ہے، وہ کہتی ہے گوشت آ گیا، اور مچھیرا کیا سمجھتا ہے؟ مچھلی آ گئی۔ انسان کا بھی یہ حال ہے، میں یہ حاصل کر گیا، میں یہ حاصل کر گیا، میں اتنی ترقی کر گیا۔ اللہ نے جب چاہے اس کی کنڈی کھینچ لینی ہے پیچھے، اور موت آ جائے گی، مٹی کے نیچے مل جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں عاجز بندہ بن کر آ جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے لے گا۔ جنت انجام ہے، جنت میں پہنچا دے گا، دوزخ انجام ہے تو اس کو دوزخ میں پہنچا دے گا۔ انسان کہیں آگے نہیں بھاگ سکتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جن اور انسانوں کے گروہ، اگر زمین و آسمان سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، تم جہاں بھی بھاگ کر جاؤ گے اللہ ہی کی بادشاہی ہے، کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ زمین پہ، آسمان پہ، چاند پہ، سورج کی طرف ایسے نہیں جا رہے آج کے لیے، چاند کی طرف زیادہ بھاگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں لے آئیں گے، تم جہاں مرضی بھاگ لو، آخر کار تمہیں ہماری بارگاہ میں آ کر حساب کتاب دینا ہی دینا ہے۔ آخر میں یہ چھوٹی سی بات عرض کر کے بات کروں گا، انسان سب سے بڑا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں چاند پر اور مریخ پر پہنچ چکا ہوں، حالانکہ یہ دعویٰ مکمل فراڈ اور مکمل جھوٹ ہے۔ یہ دعویٰ سب سے پہلے امریکہ نے کیا، بلکہ سب سے پہلے روس نے کیا، اس کے بعد امریکہ نے کیا، اور اس کے بعد باقی ممالک نے یہ دعویٰ کیا کہ انسان چاند پر جا پہنچا ہے۔ ان قریب وہاں پلاٹ بکنا شروع ہو جائیں گے، کالونیاں کٹ جائیں گی، اور 5 مرلے کا، 3 مرلے کا، 6 مرلے کا پلاٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ سیر سپاٹے کے لیے جائیں تو تھوڑی سی فیس بھریں، چاند کی سیر کر کے آ جائیں۔ یہ دعویٰ کیا گیا تقریباً 1969 میں، 1969 کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا، اور آج یہ تقریباً 50 سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں اس دعوے کو۔ نہ کوئی کالونیاں کٹیں، نہ کوئی پلاٹ بکے، نہ کوئی اور۔ یہ 5 جھوٹے، میں ان کو کہتا ہوں دنیا کے 5 عالمی جھوٹے جنہوں نے چاند پر جانے کا دعویٰ کیا۔ نمبر 1 روس، نمبر 2 امریکہ، نمبر 3 جاپان، اور نمبر 4 بھارت، اور نمبر 5 چائنا۔ یہ 5 ممالک آج تک جو ہے چاند پر جانے کا دعویٰ کیے بیٹھے ہیں، اور یہ سارا کھیل کیا تھا؟ روس نے امریکہ کو نیچا دکھانا تھا، امریکہ نے روس کو نیچے دکھانا تھا، بھارت نے چائنا کو نیچے دکھانا تھا، چائنا نے بھارت کو نیچے دکھانا تھا، جاپان نے امریکہ کے ایٹم بمبوں سے اپنی جان چھڑانی تھی، کیونکہ امریکہ نے 1945 کے لگ بھگ جاپان کے اوپر 2 ایٹم بم گرائے اور ان کا تجربہ کیا، تو جاپان نے ڈر کے پہلی دعویٰ کہ میں تو چاند پہ پہنچا ہوں، میں تو چاند پہ پہنچا ہوں، مجھے آپ چھیڑنا نا، میں چاند پہ پہنچا ہوں، اوپر سے بمباری کروں گا۔ تو امریکہ نے پھر اس کے اوپر بمباری بھی کر دی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو 1969 سے یہ دعویٰ چل رہا ہے، اور لوگ اسے دیکھ دیکھ کے حیران ہوتے رہتے ہیں کہ یار انسان کہاں سے کہاں جا پہنچا۔ اور آج کل چاند کو چھوڑ گیا، نہ کوئی پلاٹنگ، نہ کچھ، نہ لینا دینا، آج کل مریخ پر کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں۔ مریخ پر تو بھائی آپ بعد میں چلے جانا، پہلے چاند کا مسئلہ تو حل کر جائیں کہ چاند پر آپ پہنچے تھے، وہاں کیا آپ نے کارنامہ انجام دیا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اس طریقے سے جھوٹ بولا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ سائنس کی دنیا میں بھی بڑا پراپیگنڈا ہے، ہر کچھ سچ نہیں ہے، اس لیے آنکھیں بند کر کے ہر چیز کو نہیں مان لینا چاہیے، آنکھیں کھلی رکھیں، ہر چیز پہ نظر رکھیں، اور اصل چیز اللہ کا قرآن ہے اور پیارے نبی کا فرمان ہے، اس کو ہم نے فوکس کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ اپنی جگہ انشاءاللہ ہمیشہ سچ رہے گی کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ وہ مخلوقات پیدا کرتا ہے جن کو تم نہیں جانتے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے جو ہے چائنا نے دعویٰ کیا کہ میں جا رہا ہوں، کسی نے چلنا ہو تو آ جاؤ۔
پاکستان نے بھی تھوڑا سا اس کی ٹانگوں سے لٹک کر جانے کی کوشش کی ہے، تھوڑی سی کوشش یہ بھی کر چکا ہے کہ چائنا کی ٹانگوں سے لٹک کے تھوڑا سا چاند پر جائیں، لیکن اب وہ بات ختم، لٹکا تھا اب پہنچ گیا یا کہاں گرا ہے اللہ جانے۔ یہ سائنسدان کہاں کہاں گھوم کے آ جاتے ہیں، وہ رنگ برنگی تصویریں دائیں بائیں سے کھینچ کے آ جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے دکھا دیتے ہیں کہ یہ انسان چاند پر جا پہنچا ہے۔ میرے بھائیوں، اصل ترقی چاند پر جانے کی نہیں ہے، اصل ترقی اللہ کو راضی کرنے کی ہے اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔